کعبہ کے عرس مبارک کی تقریب میں ہم شامل ہیں، ان کی کچھ باتیں یاد آتی ہیں تو دل نے چاہا کہ آپ کو عرض کر دی جائیں۔ جو کچھ عاجز نے دیکھا ان میں سے تھوڑی سی مختصر سی کچھ باتیں۔ عاجز نے جو آپ کو دیکھا، چونکہ جب آپ کا انتقال ہوا تھا تو میری 19 سال غالباً عمر تھی، اور اس درمیان میں 2 سال کے لیے باہر بھی گیا تھا، یعنی کراچی آپ کی خدمت سے کچھ عرصہ دور رہا تھا، اور بھی سفر تعلیم کے حوالے سے میں نے کیے تھے، لیکن جو تھوڑی بہت یادیں میرے ذہن میں موجود ہیں ان میں سے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ جو میں نے محسوس کیا وہ یہ چیز تھی کہ آپ نہ صرف طریقہ عالیہ کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے تھے، روحانیت لوگوں تک، روحانیت کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتے تھے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی پیروی اور ان کی سنت پر عمل کی تلقین فرماتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ ہر وقت کوشش رہی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے والے رہنے والے دوست ہیں ان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہو۔ درگاہ فقیر پور شریف کی بنیادیں جب رکھی گئیں، عاجز کو تو وہ یاد بھی نہیں ہے، بہت کم عمر تھا، لیکن جب ہوش سنبھالا تو عاجز نے دیکھا کہ آپ اپنے ان غریب، کیونکہ اس گاؤں میں دور دراز سے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ وہ گاؤں کیا تھا؟ ایک ویرانہ سا تھا، بالکل قبرستان کے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں آپ نے چٹائیاں کھڑی کر کے ایک رہائش کی جگہ بنائی، اور پھر وہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ جو لوگ آتے تھے تو ان کو نہ صرف ذکر کی تلقین کرتے، ان کو صحبت میں رکھتے، ان کو مراقبہ کرواتے، ان کو نماز سکھاتے، ان کو وضو کا طریقہ سکھاتے، شریعت سکھاتے، بلکہ ساتھ ساتھ میں ان کو یہ تلقین فرماتے کہ اپنی معاش کے لیے محنت کرو۔ تو بے شمار لوگوں نے وہاں درگاہ فقیر پور شریف میں آتے ہوئے اپنی معاش کی بہتری کے لیے کام کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ مثالیں وہ لوگ آپ کو خود سنائیں گے، شاید ان میں سے کچھ لوگ اب بھی فقیر پور میں رہتے ہیں۔ وہ جو بڑے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ وفات پا گئے، لیکن اولادیں ان کی آج بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے اپنی معیشت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی، اور ساتھ میں تبلیغ دین کی بھی کوشش کی، اور ساتھ میں ان کا یہ شوق ہوتا تھا کہ علم عام ہو۔ درگاہ رحمت پور شریف سے ہجرت کے بعد آپ نے فقیر پور شریف میں آتے ہی مدرسے کی بنیاد رکھی، اور ایسے لوگ جو ماشاءاللہ جنہوں نے اس جماعت میں نمایاں مقام حاصل کیا، بلکہ سندھ و پاکستان دنیا میں انہوں نے ایک عزت کمائی، وہ لوگ اس مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایسے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مولانا محمد رمضان صاحب، مولانا رحمت اللہ قریشی صاحب، مولانا محمد داؤد لاکھو صاحب، اور بے شمار دوست جنہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ انہوں نے ایک بہترین عالم کی حیثیت میں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ تو علم سے ان کی محبت، اور ساتھ ساتھ آپ مدرسے میں آتے تھے اور اس نوجوان بچوں کو آپ تلقین کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اپنی معاش کے لیے محنت کریں، اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بنے۔ عاجز کو یاد ہے کم عمری میں دیکھتا تھا کہ وہاں مدرسے کے بچے ٹوپیاں بناتے تھے، اور باقاعدہ ان کو آپ متحرک کرتے تھے کہ کچھ کرو۔ اور کچھ ایسے لوگ جن کو تبلیغ کا ذوق تھا، تو ان کو آپ نے تلقین فرمائی کہ آپ جائیں کچھ چیزیں خریدیں، کسی کو عطر کے لیے کہا، کسی کو کپڑوں کے لیے کہا، اور اس کے بعد ان کو کہا آپ دبئی چلے جائیں۔ دبئی اس وقت آہستہ آہستہ مشہور ہو رہا تھا، اور وہ پھر اپنے ساتھ تجارت کی چیزیں لے کر کوئی دبئی گیا، کوئی سعودی گیا، اور وہاں انہوں نے تبلیغ بھی کی اور اپنا کام بھی کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے قبلہ و کعبہ کی تعلیمات تھیں، جس کو آج ہم سب آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ایک تو ان کو نوجوانوں سے بڑی محبت تھی، اور روحانی طلبہ جماعت کا قیام یہ اس چیز کی علامت ہے۔ مولانا عبدالغفور صاحب مری،
اور ان کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ لیاقت میڈیکل کالج سندھ یونیورسٹی میں جا کر نوجوانوں سے ملو، اور پھر اس تنظیم کا بنیاد پڑا۔ لوگوں کو یاد ہوگا سالانہ عرس کے موقع پر اپنی تقریر روک کر نوجوانوں کو کھڑا کرتے تھے، روحانی طلبہ جماعت کے عہدیداران کو کھڑا کرتے تھے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اپنے جذبات اور احساسات سے آگاہ کریں۔ نوجوانوں سے آپ کو بے پناہ محبت تھی اور ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے۔ اور اپنی والدہ جو میری دادی صاحبہ عاجز نے کبھی میرے پیدا ہونے سے بہت پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، ان سے بھی ان کو بہت پیار تھا۔ بلکہ اگر ترتیب قائم کی جائے، کیونکہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ چند ماہ کے تھے تو آپ کے والد گرامی وفات پا گئے تھے، تو والدہ نے ہی آپ کی تربیت اور تعلیم کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اپنی ماں کی محبت اور پھر مرشد سے محبت، اور مرشد بھی کہاں، پنجاب میں بستا تھا، جلال پور پیر والا باول پور کی طرف۔ اور پھر آپ کی والدہ جو خانوان میں رہتی تھی، تو مرشد کی خدمت میں جاتے تو ماں ان کو بڑی مشکل سے اجازت دیتی تھی۔ ان کی ضرورت کی چیزیں اکٹھی کرتے، کاٹھیاں لکڑیاں جمع کر کے دیتے، آٹا، جو بھی ضرورت کی چیزیں، پھر ان سے بڑے احترام سے اجازت مانگتے، پھر وہ سفر کرتے تھے اپنے مرشد کی خدمت میں، حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف، اور اسی دوران آپ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ لیکن بے شمار یادیں ہیں، تو یہ ان کا عرس ہے، تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جن چیزوں سے میں نے آپ کو بہت زیادہ متعلق پایا وہ آپ کی والدہ تھی، آپ کی اولاد تھی، اور پھر علم تھا، اپنا مرشد کامل، نوجوان تھے، اور عام لوگوں کو کے لیے یہ فکر رکھتے تھے کہ نہ صرف روحانیت کے راستے پر چلیں بلکہ محنت بھی کریں۔ فقیر پور شریف کی جب بنیادیں پڑ رہی تھیں تو آپ ہمارے آگے آگے ہوتے تھے، ہم سب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، 500-600 میٹر 1 کلومیٹر کے فاصلے سے اینٹیں لاتے تھے اپنے سروں پر رکھ کر، اس مسجد کا بنیاد پڑ رہا تھا۔ تو کبھی بھی اس چیز سے آپ نہیں گھبراتے تھے کہ کوئی جسمانی مشقت اور محنت نہ کی جائے۔ زراعت آپ کو بہت پسند تھی، اس میں بہت لگاؤ رکھتے تھے، اور ایسی بے شمار باتیں جو اس وقت بیان کرنا یہ وقت کی قلت کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر فقیر اللہ آباد شریف کا قیام عمل میں آیا، اور ہمیشہ آپ کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ فقیر پور شریف تو ہم آ گئے ہیں لیکن ایسی جگہ پر ہم رہیں جہاں دور دراز سے لوگوں کے لیے آمد و رفت کی آسانی ہو۔ آپ کو پانی کے معاملے میں بہت زیادہ آپ نفیس طبع تھے، یعنی کہ پانی اگر تھوڑا بھی بد ذائقہ ہوتا تھا تو آپ کی طبیعت کو اسے تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہاں پر بھی جب آپ آئے تو یہاں کا پانی بھی معلوم کیا، اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہاں ریلوے اسٹیشن بھی ہے، روڈ بھی ہے، تو یہ جگہ پسند آئی۔ پھر یہاں قیام آپ نے کیا، مدرسہ بنا، اور بہرحال اس طرح یہ قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تو الحمدللہ آج ان کی یہ محنتوں کا ثمر ہے کہ اتنی سارے محبان اور فقراء اس جماعت سے وابستہ ہیں، اور ہم اس جذبے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اب خود کفالت محنت کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، اور تبلیغ کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ اور نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ آپ ہمارے لیے بے حد اہم ہیں، آپ اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور قدم آگے بڑھائیں۔ اتفاق سے میرے بڑے بیٹے فرزند اطہر کی بھی وفات کا دن یہی دن تھے، 11 ربیع الثانی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور وہ ان کی ولادت کچھ ایسے زمانے میں ہوئی کہ عاجز اتنا اپنے دیگر مصروفیات میں جو کہ زمانے میں نے مجھ پر ڈال دی تھیں اس میں مشغول تھا، کہ اس کی ولادت کے ساتھ ہی اس کو کچھ تکالیف لاحق ہو گئیں، اور پھر وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہی رہا۔ جتنا اللہ نے چاہا ان کی زندگی رہی۔ ہم سب خاندان والے اس کو بہت یاد کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں سے پیار کریں اور ان کی تعلیم
اور تربیت کی طرف خاص دھیان دیں. یہ اطہر کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے. تو اب جو بھی ختم شریف پڑھا گیا اور دوستوں نے اپنے اپنے جذبہ اور محبت سے تلاوت کی، آپ سب کی اس محبت کا بہت شکریہ. تو